اللہ کے رسول کو ہجرت کا حکم ہو گیا، بڑی تیزی کے ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں، 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1 گھنٹے کے اندر میں کچھ پیغام ہے وہ مجھے پہنچانا ہے، تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہجرت فرمائے مدینہ پہنچے۔ اب دیکھو مسلمانوں، نوجوانوں، ایک ہم لوگوں کا عالم ہے، مسجد کا چندہ کرنا، مدرسے کا چندہ کرنا، چندے کا 5 جہاز سنا۔ ایک بات یاد رکھنا، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ بخیل جنت میں، اچھا بخیل جانتے ہیں بخیل کے 4 کوالٹی ہیں، بخیل کے 4 کوالٹی ہیں، گنتی کرو بخیل کتنا ہوا؟ ارے بولو بھائی، کنجر، کنجوس، مکھی چوس، یہ سب سے لو کوالٹی ہے۔ کوئی لوگ مایوس و محروم نہیں کریں گے انشاءاللہ، اب دل جمی کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے انشاءاللہ۔ جب میں سوال کروں گا اپنی دولت سے، اپنے مال سے، اپنے سونا سے، اپنی چاندی سے الحمدللہ اس مسجد کی بھرپور آپ تعاون کریں گے، اللہ اس کا جزا یہاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو میرے رب کی شان هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ اللہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ اللہ جس نے دنیا کے اندر میں ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ سنو اے نوجوانوں، سنو کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے زندگی دی ہے، پھر اللہ ایک دن موت دے گا، پھر میرا باپ پوچھے گا کٹہرے میں کھڑا کر کے، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا؟ اللہ پوچھے گا، نوجوانوں اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا میں نے تمہیں پیدا کیا، بے شمار نعمتوں کو تمہارے اوپر میں نے نچھاور کیا، تو دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو کیا جواب دو گے؟ کہو گے یا اللہ ہم آپ کے لیے موبائل لائے ہیں۔ نوجوانوں آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ آنکھیں کب بند ہو جائے کہنا مشکل ہے۔ اب یہ سلیگوڑی سے میں اپنے 4 ویلر پہ آ رہا تھا، کشن گنج آنا تھا بہار، تو ایک جگہ دیکھا جام ہے، گاڑی رکی بھی ہے، ساری گاڑی رکی بھی ہے، تو ڈرائیور کو میں نے پتا کہ میں پتا کروں جام کیسا ہے، تو پتا یہ چلا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو چلو دیکھتے ہیں صحیح ایکسیڈنٹ کیسا ایکسیڈنٹ ہے۔ جب جا کر دیکھیں تھوڑی دور میں 3 نوجوان، خوبصورت سب نوجوان تھے، کسی کا پیر ایک طرف پڑا ہے، کسی کا ہاتھ ایک طرف پڑا ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، کسی کا سر سے خون بہ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ 3 نوجوان ایک ہی موٹر سائیکل میں بیٹھ کے آ رہے تھے، ایک تیز رفتار گاڑی آئی، ایسی ٹکر ماری کہ تینوں دوست اسپوٹ روڈ پر ہی ہو۔ ان نوجوانوں کو کیا پتا تھا کہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں ہم گھر تک پہنچ پائیں گے نہیں پائیں گے۔ اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کے ڈسپلین ہے، دنیا میں آنے کا ڈسپلین ہے، ترتیب ہے، جانے کا ڈسپلین نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا ڈسپلین ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، کہ پہلے پوتا آتا ہے۔ ارے بولو بھائی، پہلے پوتا کہ پہلے دادا؟ لیکن قربان جاؤ، دنیا سے جانے کا کوئی ترتیب نہیں ہے، دنیا سے جانے کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ دادا رہ جاتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، باپ رہ جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، ماں رہ جاتی ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، نانی رہ جاتی ہے، نواسی چلی جاتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں ہوش میں آؤ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ نوجوان مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ موت کا وقت متعین ہے، مقرر ہے، جب رب کا حکم ہوگا وہ آ جائے گی تمہیں دبوچنے کی۔ اس لیے سپاہی وہ ہے جو ہمیشہ تیار رہتا ہے،
सिपाही वो है जो हमेशा लिबास पहन कर तैयार रहे, सिपाही वो है जो हमेशा अपने कंधे पे बंदूक लगा के रहता है, मैदान में हो चाहे बॉर्डर पे हो, वो हमेशा तैयार रहता है कि जिस वक्त किसी भी वक्त दुश्मन का हमला होगा हम उस हमले का जवाब दें। अब बॉर्डर पे सिपाही हो, कंधे पे बंदूक लगा के सिपाही खड़ा हो बॉर्डर की हिफाजत में, अब बंदूक में गोली है ये नहीं, अब दुश्मन आएगा गोली चला के मार के चला जाएगा, उससे बोले तो तुमने हमला काहे नहीं किया, बोला हमारे पास गोलियां नहीं, चलो गोली वहां घर पे गोली रख होगा। इसलिए मुसलमानों को, नौजवानों को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी जो है वो है नमाज। क्या है वो नमाज है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हाँ मुझे कह लेने दो, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। क्या किस्म के लोगों पर? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। पहली किस्म के लोग वो है जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज नहीं है। पागल पर नमाज, जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, दिमाग डिस्टर्ब है, नमाज माफ है। दिमाग सही हो जाएगा फिर नमाज फर्ज हो जाएगी। तो पागल पर नमाज माफ। और दूसरा वो किस्म का आदमी है जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज, अरे बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो अब जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, अब समझिए ये दोनों में से किस क्वालिटी में है? बात समझ में आ रही है? या तो पागल है या तो मर चुके हैं। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान हो और बेनमाजी हो ऐसा नहीं। मुसलमान हो बेनमाजी हो ये हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है। यहाँ इस मजमे में बहुत सारे नौजवान ऐसे बैठे हैं जो खाली जुमा पढ़ेगा। ऐसे खाली जो जुमा पढ़ता उसका नाम है जुम्मन मियाँ। बताओ खाली जुमे की नमाज है कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। एक नौजवान जुमे के बगैर, जुमे का दिन, जुमे का वक्त हो चला था, वजू बना रहा था बैठकर, उसका एक साथी आया, बोला कि क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहे। बोला अल्लाह का बंदा वजू के चक्कर में रहेगा नमाज छूट जाएगी, चल मस्जिद चल। लोटा वही छोड़ दिया। ये देखिए जिन्नाती शायर आ गया। उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब, रात में हम लोग बारसोई बिहार में थे, नेपाल बॉर्डर में। और जिन्नाती शायर इसलिए मैंने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, ये करामत आज मैंने इनकी देखी। अब वो करामत भाई कुर्बान जाओ। ये अल्लाह का बंदा 4 बजे भोर में हम लोग निकले बिहार से, बारसोई से 4 व्हीलर में। ये अल्लाह का बंदा पूरा सफर कर लिया, कहीं पेशाब नहीं किया। ये जिन्नाती शायर है भाई। और कुर्बान जाओ मौजूद सामने किराम। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, तो हो नमाजों की पाबंदी करो। तो इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे इसमें नौजवान हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ रहे थे। आज इंशाल्लाह क्या कहते हैं कि अहद करो कि इंशाल्लाह हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। इंशाल्लाह सिर्फ जुमा पढ़ते थे, इंशाल्लाह आज ही अहद करके उठो इंशाल्लाह कि आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े। कितने लोग तैयार हो? इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। भाई इमाम साहब, कल से मस्जिदों में जगह नहीं मिलता। अल्लाह इन बच्चों के, नौजवानों के हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह इनकी जिंदगी के, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, अल्लाह हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, अल्लाह हम सबको अल्लाह 5 वक्त का नमाजी बना दे, पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह दीन का सिपाही बना दे। अल्लाह मैदान जंग का गाजी बना दे। अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला जाए। बहुत तेजी के साथ, बस कुछ मुख्तसर है मेरे भाई। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है।
کون سا گھر ہے بولو بھائی؟ اچھا خانہ کعبہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ ادھر، وہ بولتا ہے یہاں ہے. یہ بچہ سب بھی میرا ہے. ارے خانہ کعبہ مکہ میں ہے. کہاں ہے؟ مکہ. اب مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ. مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بھکا. بولتا بھکا، بھکا نہیں بکا. ان اول بیتیوں ودیع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. مکہ کا پہلا نام بکہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ، قربان جاؤ. اچھا دیکھیے حضرت جبرائیل تشریف لائے، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی. اچھا جنت سے ایک جنتی پتھر بھی آیا تھا، وہ پتھر اب بھی موجود ہے. دیکھیں گے انشاءاللہ؟ ارے دیکھیں گے وہ پتھر دیکھیں گے؟ کتنے لوگ دیکھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ دیکھنا ہے. 5 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑے گا. تو پتھر یہاں تھوڑے ہے، مکہ میں ہے. اس پتھر کا نام ہے حجر اسود. وہ پتھر اب بھی موجود ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ایک طواف ان کا مکمل ہو جاتا ہے. اب وہ پتھر جو حجر اسود ہے، جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں اس پتھر کو چومتے ہیں. اس پتھر کو چومنا نبی کی سنت ہے. تو وہ قربان جاؤ. خانہ کعبہ کی تعمیر، طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر. اور قربان جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو خانہ کعبہ کی دیواریں درست کرنے میں لگ گئے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ کی تعمیر کری. ہجرت کا حکم ہو گیا. اللہ کے رسول کو ہجرت کا حکم ہو گیا. بڑی تیزی کے ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں. 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1 گھنٹے کے اندر میں کچھ پیغام ہے وہ مجھے پہنچانا ہے، تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہجرت فرمائے مدینہ پہنچے. اب دیکھو مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ پہنچے نا، ایک زمین خالی تھی. مسلمانوں دیکھو یاد رکھنا، ابھی رام مندر بنا. اب قربان جاؤ، رام مندر کا چندہ ہوا 3750 کروڑ روپے. چندہ کس نے دیا؟ ہندو بھائیوں نے دیا. اب اتنا چندہ دیا ہندو بھائیوں نے کہ بینک کے والوں نے کہا کہ اب میرے بینک میں پیسہ رکھنے کی ضرورت جگہ نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کا عالم، مسجد کا چندہ کرنا، مدرسے کا چندہ کرنا، چندے کا 5 سنا. ایک بات یاد رکھنا، بخیل جنت میں نہیں جائے. بخیل جنت میں. اچھا بخیل جانتے ہیں بخیل کے 4 کوالٹی ہیں. بخیل کے 4 کوالٹی ہیں، گنتی کرو. بخیل کتنا ہوا؟ ارے بولو بھائی. کنجر، کنجوس، مکھی چوس. یہ سب سے لو کوالٹی ہے. بخیل کنجوس جنت میں نہیں جائے گا. یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بخیل ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اگر وہ نمازی ہو؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا نماز پڑھنا ہو پڑھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں. بولو بھائی جنت میں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا. جتنا قرآن پڑھنا ہو پڑھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا. ایک زمین خالی تھی مدینے میں، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. تو پتہ کیا گیا 2 یتیم بچوں کی زمین ہے. باپ نہیں ہے، باپ انتقال کر گیا، چچا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا چچا کو بھی بلاؤ، ان دونوں یتیم بچوں کو بھی بلایا گیا. آیا سامنے سلام کر کے بیٹھا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ رسول اللہ میری ہے. کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے. سبحان اللہ مولانا ماشاء اللہ. اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا. اے کاش مدینے میں ایک
اپنا بھی گھر ہوتا سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا. وہ زمین والا کہنے لگا یا رسول اللہ جب آپ اس زمین پر مسجد بنائیے گا تو پھر پیسہ لے کے ہم کیا کریں گے, سونا چاندی لے کے کیا کریں گے, ختم ہو جائے خرچ ہو جائے گا, آپ مسجد بنائیے ہم اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لیں گے. سبحان اللہ بول رہا ہم اس کا بدلہ کس سے لیں گے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں, فری کی زمین میں ہم مسجد نہیں بنائیں گے, قیمت لینی ہوگی. کہا یا رسول اللہ آپ جو مناسب سمجھے. یہ قیمت طے ہوئی, یہ قیمت طے ہوئی. زمین والا راضی ہوا. مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اس زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت میں اکیلے ادا کروں گا. وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت اکیلے ادا کری تھی. میں اس کا نام بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, مسجد بلال کو بنانی ہے, ان کے تعمیری کاموں میں حصہ لینا ہے. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ, میں دعا کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ. بس زیادہ نہیں, مجھے 10 آدمی اس مجمع میں چاہیے. ওনার জন্য আমি 10টি দোয়া করব. আমি করছি না, আল্লাহর কোরআন বলছে وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. میرا بندہ تم مجھ سے مانگو میں تیری جھولیوں کو رحمتوں سے برکتوں سے بھر دوں گا. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مجھے 10 آدمی چاہیے, اس میں دوہرا ثواب ملے گا. اگر اپنے ماں باپ کے نام پر یہی عمل کرو گے, اس دھرتی پر یہ مسجد جب تک کھڑی رہے گی اللہ قیامت تک تیرے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور مسلمانوں سنو, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنایا. تو محل بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہے کوئی پہلا مسلمان, ہے کوئی پہلا سخی انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے نام پر دوہرا ثواب